بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جو کہ ایک مسجد کے مفتی صاحب کا ہے، کیونکہ ایک امام مسجد کی لاش کو امانت کے طور پر جب قبرستان کی بجائے کوڑے کے ڈھیر میں دفنایا گیا اور پھر اس کی وصیت کے مطابق جب اس کی لاش کو کچرا والی جگہ کھود کر باہر نکالا گیا تو ایسا کیا ہوا کہ وہیں پر جلدی سے سب لوگوں نے اس پر مٹی ڈال دی۔ آخر اس مفتی پر قبر کا دردناک ایسا عذاب کیوں آیا؟ دوستو، شاید یہ غلطی آپ لوگوں سے بھی ہو رہی ہو، اس لیے اس واقعے میں ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا۔ میرا نام شرجیل ہے اور فجر کی نماز ادا کیے مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر میں ابھی تک مفتی عبداللہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ میں نہ صرف مفتی صاحب کا پڑوسی تھا بلکہ مفتی صاحب کے ہاتھوں ہی جوان ہوا تھا، کیونکہ میرے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ مفتی صاحب کے خود کے بھی 2 بیٹے تھے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے میرے 2 نہیں 3 بیٹے ہیں، تم بھی میرے بیٹے ہو۔ میں رہتا تو اپنی ماں کے پاس تھا، مگر میں مفتی صاحب کو اپنے والد اور ان کی بیوی کو اپنی والدہ کا درجہ دیا کرتا تھا، لیکن میں ان کی عزت اپنے سگے باپ سے بھی زیادہ کرتا تھا اور بچپن سے لے کر جوانی تک انہیں ابا حضور بھی کبھی کبھی کہہ کر بلا لیا کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے سختی سے بات نہ کی۔ اب جب کہ نماز کو 1 گھنٹہ گزر گیا تو میں نے ان سے اجازت لی اور اپنے گھر آ گیا اور کام پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کام پر چلا گیا اور جیسے ہی میں دوپہر کو گھر لوٹا تو جو میری والدہ نے مجھے بتایا وہ میں سن کر حیران رہ گیا۔ اتنے میں میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مفتی صاحب کے گھر کا ملازم کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ غضب ہو گیا، آپ بھی شاید سن چکے ہوں۔ تو میں کہنے لگا، ہاں، ابھی پہنچا ہوں۔ امی جان نے مجھے بتلایا ہے کہ مفتی صاحب کو اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے، وہ ملازم کہنے لگا کہ ان کی اولاد تو انہیں ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہی ہے۔ جو بھی ان کے جنازے کو دیکھتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور ان کی اولاد میں سے کوئی بھی انہیں غسل دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ آئیں اور تمام معاملات دیکھیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ابھی صبح تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ چونکہ میں ان کے رشتہ دار تو نہیں تھا کہ انہیں زیادہ کلوز کہتا، لیکن چونکہ وہ مجھے اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اب مجھے ان کے مرحوم ہو جانے پر بڑا ترس آ رہا تھا اور ان کے جنازے کو ہاتھ لگانے کے لیے یا غسل دینے کے لیے ان کے کسی بھی رشتہ دار یہ تمام کام انجام دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جب اس نوکر، اس ملازم کے منہ سے میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا کہ آخر کوئی بھی شخص کیوں مفتی صاحب کے جنازے کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس معاملے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ ساتھ ہی میں مفتی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں مفتی صاحب کی میت کے قریب بیٹھا رو رہا تھا، کیونکہ مجھے بھی مفتی صاحب سے بہت پیار تھا اور اس نے کہا، اس شرجیل نے، کہ میں اس مفتی صاحب کا شاگرد بھی رہ چکا ہوں۔ اچانک ایک شخص وہاں آیا اور کہنے لگا کہ میں بھی ان کا شاگرد ہوں، اس وجہ سے میں انہیں غسل دینا چاہتا ہوں، لیکن مفتی کی بیوی نے اسے غسل دینے سے منع کر دیا اور پھر میری جانب متوجہ ہوئی اور کہا، تم ہی مفتی صاحب کو غسل دو گے؟ جب ان کی بیوی کے منہ سے یہ میں نے بات سنی تو میں حیران ہو گیا، آخر ایسی بھی کیا بات تھی کہ مفتی صاحب کی بیوی نے مجھے ہی اس فریضے کے لیے چنا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگی، شرجیل، تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ اس مفتی صاحب کی بیگم نے بڑے رازدارانہ انداز سے کہا اور مجھے دوسری طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران ہونے لگا کہ آخر ان کی کون سی شرط ہے جو مجھے پورا کرنا ہوگی۔ مفتی صاحب کی بیوی نے مجھے ایک عجیب بات بولی، بیٹا، میری بات غور سے سننا اور اس پر پورا عمل کرنا۔ میں تمہیں جیسا کہوں تم ویسا ہی کرنا، کسی کو کوئی بات نہیں بتانی، مجھ سے وعدہ کرو، ورنہ میں تم پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر پاؤں گی۔ ان کی بیگم کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہونے لگی۔ پہلی بات یہ تھی کہ ان کی آنکھوں میں غم کے آنسو نہیں تھے، اور وہ دوسری بات کہ مجھے دھمکانے کے لیے وہ اس طرح کہہ رہی تھی، حالانکہ میں نے جب بھی
مفتی صاحب کو دیکھا تو وہ اپنی شوہر کی ان کی بیوی جو تھی وہ اپنے شوہر کی وجہ سے مجھ سے بڑی محبت سے پیش آتی تھی، اور آج وہ اپنے شوہر کے چلے جانے کے بعد مجھ سے سختی سے پیش آ رہی تھی۔ خیر جو بھی ہو، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتلائیے کہ آپ کی شرط کیا ہے؟ تب وہ مخاطب ہو کر کہنے لگی، میری شوہر کی میت کو اندھیرے میں غسل دیا جائے، تم وعدہ کرو کہ تم انہیں روشنی میں نہیں دیکھو گے۔ میں اپنے شوہر کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتی۔ میں ان کی بات سن کر حیران تو بہت ہوا، پر میں نے کہا جیسا آپ چاہیں گی، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے میت کو ایسی جگہ رکھا ہے جہاں پر قدرتی طور پر روشنی نہیں آتی، اور دن کا زیادہ تر وقت وہاں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بس تم خیال رکھنا غلطی سے بھی کمرے کی لائٹ آن مت کرنا، ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ مفتی صاحب کی بیوی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں کمرے میں آیا، اور میں نے اپنے آپ کو اندھیرے میں مانوس کر لیا۔ میری آنکھیں اندھیرے میں مانوس ہو گئی۔ بہرحال پانی کا انتظام بھی کیا گیا تھا، مگر حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ مفتی صاحب کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑ رہا تھا، اور اس میں حیرت کی کوئی بات ہونی تو نہیں چاہیے تھی، کیونکہ میت کا وجود عموماً ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، لیکن مفتی صاحب کی میت اس قدر ٹھنڈی تھی کہ ہاتھ لگانے پر مجھے خود بھی کافی سرد سا محسوس ہوا، جیسے میں نے کسی برف پر ہاتھ رکھ لیا ہو۔ بہرحال میں نے مکمل ایمانداری کے ساتھ مفتی صاحب کو غسل دیا، مگر جیسے ہی میں غسل کے بعد وہاں سے واپس ہٹا تو گویا یوں ہوا جیسے اللہ مجھے حقیقت دکھانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ بجلی کے بورڈ پر لگا، پورا کمرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہو گیا۔ میری نظر مفتی صاحب کے وجود پر پڑی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جو دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر اس بجلی کو واپس بند کر دیا اور کمرے میں دوبارہ سے اندھیرا چھا گیا، مگر میرے قدموں سے زمین نکل چکی تھی اور میرے ہوش و حواس کھو چکے تھے۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا کہیں وہ خواب تو نہیں تھا، کیونکہ اتنے نیک شخص کی میت کے ساتھ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ ایک لمحے میں خاموش رہا۔ باہر سے مفتی صاحب کی بیگم کی آواز آئی۔ انہوں نے مجھے جلدی سے باہر آؤ کہا۔ میں مفتی صاحب کی بیگم سے کہنے لگی مجھے کہ میں اپنے شوہر کو خود کفن پہناؤں گی، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب تو میں سمجھ چکا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، لیکن میں نے مفتی صاحب کی بیگم سے کوئی سوال نہ کیا۔ جب مفتی صاحب کو کفن پہنا کر باہر سب کے درمیان رکھا گیا تو میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب کے منہ کو اچھی طرح سے ڈھانپ دیا گیا تھا کفن کے ساتھ، لیکن مفتی صاحب کے اور بھی بہت سے شاگرد تھے جو مفتی صاحب کی میت کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہر کوئی میت کا آخری دیدار کرنے سے محروم رہا، کیونکہ ان کی بیوی نے مفتی صاحب کے چہرے سے کفن ہی نہ ہٹانے دیا، اور سب کو برابر منع کر دیا کہ میرے شوہر کا چہرہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سب کو ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا، مگر وہ یہی بات کہ وہ بڑے ہوش و حواس میں تھی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ میرے شوہر کا چہرہ دیکھو۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ وصیت پڑھ کر دیکھ لو، اس میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی میرا چہرہ نہیں دیکھے گا اور مجھے اندھیرے میں غسل دیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ وصیت کا ایک اور بھی حصہ باقی ہے جو میں بعد میں بتاؤں گی۔ اس وصیت کا آخری اور تیسرا حصہ پڑھ کر تب سناؤں گی جب اس پر تمام لوگ عمل کرنا لازم قرار دو گے، کیونکہ مفتی صاحب کی زندگی میں کبھی کسی نے ان کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ مفتی صاحب کا جنازہ پڑھایا جانے لگا، مگر میرے دل میں عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے۔ بیوی کا رویہ بہت ہی عجیب تھا، ایسا لگتا کہ وہ کسی احساس سے جرم کے تلے دبی ہوئی ہوں، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کوئی اظہار نہ کیا تھا، بس وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے شوہر کی میت کو لے کر انہوں نے بہت ساری باتیں سب کو سمجھا دی۔ نماز پڑھنے کے بعد مفتی صاحب کی بیگم نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا، مفتی صاحب نے مرتے ہوئے ایک وصیت کی تھی جسے پورا کرنا تم لوگوں پر لازم ہے کہ وہ سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفن ہونا چاہتے تھے۔ ان کے تعلقات بھی بے شمار تھے، مگر اب وہ فوت ہو چکے تھے۔ تم لوگوں میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے بات تو مانا کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی ان کا ساتھ مت چھوڑو۔ میں چاہتی ہوں ایسا کرنا آسان نہیں ہے، مگر مفتی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ انہیں سعودی عرب کی پاک سرزمین پر دفنایا جائے، اس لیے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم میں سے کوئی بھی کسی بڑے آدمی سے بات کرے اور ان کی خواہش کو پورا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت اس بات کی اجازت دے دے۔ یہ کام بہت مشکل تھا، کیونکہ قانون بہت سخت تھے، مگر پھر بھی ہم لوگ اس بارے میں کوشش ضرور کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کی بیگم سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش ضرور کروں گا، تو انہوں نے مجھے اشارے سے دوسری طرف آنے کا کہا، تو انہوں نے
میں فوراً ان کے پیچھے گیا۔ انہوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں مجھ سے ایک بات کہی، کہنے لگی، بیٹا میں اچھے سے جانتی ہوں تم مفتی صاحب کے راز سے واقف ہو چکے ہو، مگر تم سے منت کرتی ہوں کہ کسی کو یہ راز مت بتانا۔ اگر یہ راز کھل گیا تو میرے لیے اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کی بیگم کی باتیں سن کر میں حیرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ میں ان کا راز جان گیا ہوں، مگر ان کا یہ راز ان کی کمزوری ہے، اور یہ اگلی بات بہت مشکل تھی کہ ان کی وصیت کو پورا کیا جائے، میرے بس میں نہیں تھا تو مفتی صاحب کا جنازہ سعودی پاک سرزمین میں دفن ہو، قیامت کے دن ان کے سامنے میں سرخرو نہیں ہو سکوں گی، کیونکہ حکومت تک تو میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن ان کی بات کو کسی حد تک پورا کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات تمام لوگوں میں پھیل گئی۔ جنازے میں شرکت کرنے والے باقی لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہوا کہ مفتی صاحب کیا وصیت کر کے گئے ہیں۔ ہر طرف ہلچل مچ چکی تھی۔ سب لوگ سوچنے لگے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے، کیونکہ مفتی صاحب کی خواہش کو پورا کیے بغیر ان کو دفنایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر تمام لوگوں نے مشورہ کیا۔ اس مشورے میں مفتی کی بیوی بھی شامل تھی۔ جب فیصلہ یہ تھا جب تک سعودی حکومت اس بات کی اجازت نہیں دے دیتی مفتی صاحب کو یہاں پر ہی دفن کر دیا جائے، امانت کے طور پر انہیں کسی اور قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ ان سب لوگوں نے مل کر ایک قبرستان ڈھونڈ لیا جو کہ قریب ہی واقع تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا قبرستان نہیں تھا۔ دور اگر قبرستان لے جاتے تو موسم چونکہ اچانک خراب ہوا اور بارش شروع ہو گئی۔ اب جو قریب قبرستان تھا اور وہ مسلمانوں کا نہیں تھا بلکہ غیر مسلموں کا قبرستان تھا، اور یہاں پر وہ اپنے ہی طریقے سے اپنے مردوں کو ٹھکانے لگایا کرتے تھے، اور ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں مفتی صاحب کے لیے ایسا سوچ تو نہیں سکتا تھا، لیکن پھر ان تمام کوڑے کے ڈھیر کو تھوڑا الگ کر دیا گیا، اور پھر مسلمانوں کے قبرستان کے قریب بھی اسے نہیں دفنا سکتے تھے، مگر مفتی صاحب کی بیوی نے کہا کہ کچھ دنوں کی تو بات ہے، امانت کے طور پر انہیں یہیں دفن کر دیتے ہیں تو بہتر ہے، اسی وجہ سے ہم نے کچرا ہٹا کر اپنے طریقے سے انہیں دفنا دیں گے۔ خیر ہم سب نے ان کی بات مان لی، کیونکہ ہم تو مسلمان تھے۔ یہاں پر جنازے کو دفنانا کوئی آسان بات بھی نہیں تھی، چونکہ اس طبقے میں بہت سے لوگ تھے۔ تب ان لوگوں نے ہماری بات مان لی۔ ویسے بھی وہ لوگ چاہتے تھے ان کے مذہب کے بارے میں اچھی اچھی باتیں پھیلیں، مگر وہ یہ واقف نہیں تھے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہت بڑی مشکل اور دکھ دینے والا ہوگا۔ ایسے ہی واقعات رونما ہونے لگے جیسے نیچے زمین سے آگ نکل رہی ہو۔ اب یہ آگ قبر کی گرمی تھی جو قبر کھودنے کی وجہ سے تھی، لیکن ہم کیا کرتے، قبر کھودنے والا صرف میں ہی نہیں اور بھی 2-3 لڑکے تھے۔ ہم نے وقتی طور پر اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن 2-3 اور لڑکوں کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا، لیکن ہم نے اسے موسم کی گرمی سمجھا۔ مفتی صاحب کو قبر میں دفنا کر ہم لوگ وہاں سے واپس آئے۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بار بار جاؤں اور جا کر وہاں دیکھوں کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز تھی جو مجھے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ تب میں گھر آیا اور میں نے گھر آ کر اپنی ماں کو تمام بات بتلائی اور مفتی صاحب کا وہ راز بھی بتا دیا جو ان کی بیوی نے کسی کو بتانے سے منع کیا تھا۔ چونکہ میں اپنی ماں سے ہر بات شیئر کر لیا کرتا تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ بات بھی ان سے نہ چھپائی۔ وہ میری یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ اس بات کا پتہ تو تب چلے گا جب ان کی قبر کو دوبارہ کھودا جائے گا جہاں انہیں امانت کے طور پر دفن کیا ہے، اور جب سعودی حکومت سے اجازت ملے گی اور پھر اس قبر کو دوبارہ سے کھولا جائے گا تو قبر جو کہ مفتی صاحب کی ہے ان کی میت کو یہاں سے نکال کر کسی دوسری قبر میں دفن کیا جائے، تب تم اور اپنے ایمان کو تازہ کر لینا، کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ ان کی یہ عجیب بات میں سن کر حیران رہ گیا۔ اور تم تمام لوگ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، نہ ہی ان کے یہ شرط کبھی پوری ہو پائے گی۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کبھی بھی وہ اس قبرستان میں دفن نہیں ہو سکیں گے، یعنی سعودی عرب کی سرزمین پر۔ انہیں اجازت تو مل جائے گی مگر ایک رکاوٹ ہو جائے گی جسے کوئی بھی پار نہیں کر پائے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل نہیں لگتی۔ امی جان کی بات سن کر میں چپ ہو گیا، کیونکہ مجھے لگا کہ ہم سبھی انہیں گناہ گار سمجھ رہے ہیں، لیکن مفتی صاحب میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، ہمیشہ ہم سب کے ساتھ اچھے رہے تھے اور ہمیشہ پیار، محبت، امن، دوستی، یقین کی بات
کرا کرتے تھے۔ تب کچھ بڑے لوگوں نے کوشش کی تو مفتی صاحب کے جنازے کو سعودی عرب میں دفنانے کی اجازت مل گئی۔ یہ گھر والوں کے لیے خوشی کا بات تو تھی، مگر ان کے دل کے اطمینان کے لیے کافی یہی تھا کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ اسی میں مفتی صاحب کی وصیت بھی پوری ہو رہی تھی۔ میں بھی مطمئن تھا چلو مفتی صاحب کی آخری خواہش تو پوری ہو جائے گی، لیکن بار بار مجھے اپنی ماں کی یاد بھی آ رہی تھی کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مفتی صاحب اس پاک سرزمین میں دفن نہیں ہو سکیں گے۔ اتفاق سے اس دن مجھے اتنی زور کا بخار ہوا کہ میں چارپائی سے اٹھ ہی نہیں پایا۔ میں ان کے گھر جانا چاہتا تھا مگر اپنی طبیعت کی وجہ سے نہ جا سکا۔ اگلے دن کچھ بہتر ہوئی طبیعت تو مفتی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو ان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ بیٹا میں تمہیں نہیں بتا سکتی جو ہوا ہے۔ میں نے تو مفتی صاحب کا پردہ رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ جسے سزا دینا چاہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ خبر تو تم نے بھی سن لی ہوگی کہ مفتی صاحب کا بلاوا تو آ ہی گیا، سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفن ہونے کی اجازت تو مل ہی گئی، لیکن بیٹا جب اللہ نہ چاہے تو پھر وہ نہیں ہو پاتا جو انسان چاہتا ہے۔ مفتی صاحب کو امانت کے طور پر جہاں دفن کیا گیا تھا، ہم لوگ ان کی میت کو وہاں سے نکالنے لگے۔ جب قبرستان پہنچے تو سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جب قبر کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک بڑا سا سانپ بیٹھا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی۔ سانپ ویسے ہی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ بعد میں سب لوگوں نے باری باری اسے کسی نہ کسی طرح بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کے ہٹانے پر بھی باہر نہیں نکلا، بلکہ وہ وہیں بیٹھا رہا جیسے وہ وہی قبر کا پہرے دار ہو۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی، البتہ کوشش کرنے والے لوگوں کو وہ ڈسنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ بالآخر سب لوگوں نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ مفتی صاحب کو اسی کچرے والی قبر میں غیر مسلموں کے قبرستان میں دفنا دیا جائے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قبر میں ایسا معاملہ ہو جائے گا، جسے چھپانے کے لیے انہیں قبر میں لپیٹ دیا گیا تھا کہ اللہ ان کا پردہ رکھ لے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت سبھی کو بتلانا تھی۔ میں تو ان کے عیب سے واقف تھی۔ میں جانتی ہوں کہ ان کا ایک غیر مسلمانوں کا قبرستان کیوں بنا۔ بیٹا وہ دیکھنے میں اور باتیں کرنے میں بہت دیندار اور اللہ والے لگتے تھے، مگر سچ یہ ہے کہ وہ دین سے ہٹ گئے تھے۔ وہ جو ہمارے گاؤں کے قریب غیر مسلم رہتے ہیں، ان کے مذہب پر یقین رکھنے لگے تھے، وہ شرک کرنے لگے تھے، اور یہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں انہیں منع بھی کرتی تھی مگر وہ میری کوئی بات نہیں مانا کرتے تھے۔ وہ چند مسلموں کے ایجنڈے پر کام کرنے لگے، انہی کی نیت کو فروغ دیتے، لیکن میں چاہتی تھی کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ میں نے بہت بار اللہ سے دعائیں مانگی، لیکن جو ہو کہ جو انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مفتی صاحب کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، لیکن وہ میرا شوہر ہے، جیسا بھی ہے مجھے اس سے محبت تھی اور میں اسی کے لیے دکھی ہوں۔ یہ کہہ کر مفتی صاحب کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اس بات کو ہر کوئی اپنے ذہن میں رکھ لے کہ تم جن لوگوں کے ساتھ آج دنیا میں کھڑے ہو، جن سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو، آخرت میں انہی کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ تو سب اللہ کا فیصلہ ہے اور ہم میں کوئی انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور آج سب نے دیکھ لیا کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ محبت کرتے تھے اور آخرت میں بھی انہی کے قبرستان سے اٹھائے جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی بھولیے نہ گا۔